آج تاریخ لکھی جائے گی. رومن، پرجن اور عرب کے عیسائی سب ایک ساتھ ہیں. انہیں اندازہ ہی نہیں وہ کس طوفان کے سامنے کھڑے ہیں. یہ وہ وقت تھا جب دنیا کی دو سپر پاور ایک ساتھ کھڑی تھی اور ان کے سامنے صرف ایمان تھا. خالد بن ولید کی فتوحات نے صرف پرجن کو ہی نہیں للکارا تھا بلکہ رومن امپائر کے ایوانوں میں بھی خطے کی گھنٹی بجا دی تھی. عراق کے فتح اور دریا خون کے واقعات نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ان سے رائے مسلمان کو کنٹرول کرنا اب کسی ایک سلطنت کی بس کی بات نہیں. رومن اور پرجن کی دشمنی صدیوں اور پرانی تھی. وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے لیکن خالد بن ولید کی ہیبت نے انہیں ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں انہیں اپنی بقا خطرے میں نظر آنے لگی. تاریخ عالم نے وہ عجیب منظر دیکھا کہ دو قتل دشمن یعنی رومن اور پرجن امپائر ایک تیسری طاقت اسلام کو مٹانے کے لیے ایک ہی جگہ اکٹھے ہو چکے تھے اور ان کے ساتھ عرب کے وہ عیسائی قبیلے بھی تھے جو مسلمان کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوف زدہ تھے. یہ فراز کا میدان تھا جہاں دشمنوں کا ایک سمندر مسلمان کو نگلنے کے لیے کھڑا تھا. فراز وہ مقام تھا جہاں رومن امپائر اور پرجن امپائر کی سرحدیں آپس میں ملتی تھی. یہ دریائے فرات کے کنارے ایک اہم علاقہ تھا. یہاں رومنس نے اپنی بہترین فوجیں بھیجی. پرجن نے اپنے ماہر شیر سوار روانہ کیے اور عرب عیسائی قبائلوں نے ہزاروں جنگجو جمع کر لیے. کچھ ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ دشمن کی تعداد 1.5 سے 2 لاکھ تھی جبکہ ان کے مقابلے میں خالد بن ولید کے پاس صرف 18,000 مجاہدین تھے. نمبرز کے اعتبار سے یہ مقابلہ 1 اور 10 کا تھا یعنی کہ ہر ایک مسلمان کا سامنا 10 دشمنوں سے تھا. رومنس کا تکبر آسمان چھو رہا تھا. ان کا خیال تھا کہ جب ہم 2 سپر پاور ملیں گی تو مسلمان کا نام و نشان مٹ جائے گا. انہوں نے دریا کی دوسری طرف ڈیرے ڈال دیے اور خالد بن ولید کو پیغام بھیجا جس میں دھمکی اور غلوص دونوں شامل تھے. یا تو تم دریا عبور کر ہماری طرف آؤ یا پھر ہمیں راستہ دو کہ ہم اس طرف آ سکے. یہ ایک نفسیاتی چال تھی تاکہ مسلمان کو دفاعی پوزیشن سے نکال کر کھلے میدان میں لایا جا سکے. خالد بن ولید جو جنگی چالوں کے بادشاہ تھے انہوں نے کمال بے نیازی سے جواب دیا تم دریا عبور کر کے اب ہم یہاں تمہارا انتظار کر رہے ہیں. خالد بن ولید کی جانتے تھے کہ جب اتنی بڑی اور مختلف خیال فوج دریا عبور کرے گی تو ان کی ترتیب بگڑ جائے گی اور یہی وہ لمحہ آئے گا جب ان پر وار کیا جا سکے گا. دشمن نے دریا عبور کرنا شروع کیا اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی. جیسے ہی دشمن کی فوج نے دریا پار کر کے اپنی صفیں درست کرنے کی کوشش کی خالد بن ولید نے وہ تاریخی نعرہ لگایا جس سے فراز کی زمین لرز ہوتی. مسلمان مجاہدین جو بہت دنوں سے اس جنگ کا انتظار کر رہے تھے بھوکے شیر کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑے. یہ جنگ پچھلی تمام جنگوں سے مختلف تھی جہاں رومنس کی تنظیم تھی، پرجن کا جوش تھا اور عرب کے عیسائیوں کا مقامی تجربہ. لیکن ان کے پاس وہ اتحاد نہیں تھا جو مسلمانوں کے پاس تھا. رومنس اور پرجن ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھ رہے تھے. خالد بن ولید نے اسی کمزوری کا فائدہ اٹھایا. انہوں نے اپنے لشکر کو چھوٹے لیکن نہایت متحرک دستوں میں تقسیم کیا اور دشمن کے مختلف حصوں پر ایک وقت میں حملہ کیا. میدان جنگ کے بیچوں بیچ حضرت مصعب بن حارثہ ایک طوفان بن کر اٹھے. ان کے تلوار جس طرف ملتی لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے دوسری طرف حضرت کعب بن عمرو نے پرجن امپائر کے پلنچے اڑا دیے. خالد بن ولید خود صفوں میں آگے تھے. ان کی نظر دشمن کے سپہ سالاروں کو ڈھونڈ رہی تھی. جب خالد بن ولید نے دیکھا کہ رومنس اور پرجن ایک دوسرے کے بوجھ تلے دب رہے ہیں اور دشمن کی تعداد ہی ان کے لیے بوالے جان بن گئی. جب پیچھے سے آنے والے دستے آگے والی دستے کو دھکیلنے لگے تو دشمن کے اندر بھگدڑ مچ گئی. خالد بن ولید نے اس افسا تفسی کا فائدہ اٹھایا اور ایک ایسا مرکزی حملہ کیا جس نے دشمن کے لشکر کو 2 حصوں میں کاٹ کر رکھ دیا. جنگ کا انجام اتنا ہولناک تھا کہ ہسٹورینز لکھتے ہوئے کانپ اٹھے. رومنس اور پرجن جو دنیا کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے وہ اب اپنی جانیں بچانے کے لیے دریا کی طرف بھاگ رہے تھے. خالد بن ولید کے مجاہدوں نے انہیں گھیر لیا تھا. فراز کا میدان لاشوں سے بھر گیا. روایت ہے کہ اس جنگ میں دشمن کے 1 لاکھ کے قریب سپاہی مارے گئے. یہ خالد بن ولید کی عراق کی آخری اور سب سے بڑی فتح تھی. اس فتح نے ثابت کر دیا کہ اب دنیا میں ایسی طاقت نہیں جو اسلام کے سلاح کو روک سکے. رومنس اور پرجن کا غرور فراز کی ریت میں دفن ہو چکا تھا. اس عظیم فتح کے بعد جب پورا لشکر آرام کر رہا تھا خالد بن ولید کے دل میں ایک ایسی تڑپ اٹھی جو صرف ایک عاشق رسول کے دل میں ہو سکتی ہے. انہوں نے اللہ
का शुक्र अदा करने के लिए एक ऐसा फैसला किया जो एक इंतहाई खतरनाक और हैरान कुन था। उन्होंने किसी को बताए बगैर चंद मुहाफिजों के साथ फराज से मक्का का रुख किया ताकि वो खामोशी से हज अदा कर सके। उन्होंने रेगिस्तानों को इतनी तेजी से अबूर किया कि जब वो हज करके वापस अपने लश्कर तक पहुँचे तो बहुत से सिपाहियों को इल्म भी न हुआ कि इनका सिबिल कहाँ गया था। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक के इंटेलिजेंस का सिस्टम इतना मजबूत था कि जब इनको इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद को थोड़ी सरजरिश की, लेकिन इनकी मोहब्बत और जज्बे को देखकर मुस्कुरा गए। फराज की फतह के बाद अब पूरा इराक मुसलमान की कंट्रोल में था, लेकिन मदीने में बैठे खलीफा अव्वल की नजरें अब एक ऐसे फितने पर थी। वो था शाम का मुहाज। रोमस ने शाम की सरहदों पर एक बहुत बड़ा लश्कर जमा कर लिया था और मुसलमान के दूसरे शिबे सलार हजरत अबू उबैदा, हजरत यसीद बिन अबू सुफियान सख्त दबाव में थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ये जानते थे कि अब सिर्फ एक ही शख्स है जो रोमस के गरूर को पाश कर सकता है। उन्होंने खालिद बिन वलीद का वो तारीखी खत लिखा, खालिद, ईरान की कमान हजरत मस्तम बिन हारिसा के हवाले करो और फौरन शाम की तरफ कूच करो, वहाँ तुम्हारे भाइयों को तुम्हारी जरूरत है। खालिद बिन वलीद के सामने अब जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज था। इन्हें इराक से शाम पहुँचना था, लेकिन रास्ता रोमन किलों से भरा था और आम रास्ते से जाते तो महीनों लग जाते और जब तक शाम में इस्लामी फौज खत्म हो चुकी होती। लेकिन खालिद बिन वलीद ने वो फैसला किया जिसने जदीद फौजी माहिरीन को भी हैरान कर दिया। इन्होंने डिजर्ट और समामा को अबूर करने का फैसला किया, एक ऐसा बंजर और प्यासा रेगिस्तान जहाँ से परिंदे भी गुजरते हुए डरते थे। 5 दिन का वो सफर जहाँ पानी का एक कतरा भी नहीं था, जहाँ रास्ता बताने वाला कोई नहीं था। खालिद बिन वलीद ने ऊँटों को पानी पिलाने की एक ऐसी अनोखी तकनीक इस्तेमाल की। 5 दिन का सफर तय कर शाम की सरहदों में दाखिल हुए। खालिद बिन वलीद तब शाम पहुंच चुके थे। रमस के वहम गुमान में भी नहीं था कि इराक को फातिह इतनी जल्दी उनकी सरहद पर पहुंच सकता है। अब मुकाबला था रोमस के शहंशाह हरकिल का भाई थेओडर से, जो एक लाख की फौज लेकर अजनादीन में खड़ा था। क्या होगा जब शाम की जमीन पर इस्लाम और कुफर का पहला भरा टकराव होगा? क्या खालिद बिन वलीद 5 शिबे सलारों को एक झंडे तरह जमा करेंगे? क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक इस फतह की खबर सुन पाएंगे? जानने के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो जिनकी अजनादीन ज़माने पारे तुम्हें ख्याल नहीं है। सब्सक्राइब